بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارن پالیسی کو مرتب کرنے کے آبجیکٹیو کیا کیا اصول ہیں؟ اب فارن پالیسی کو مرتب کرنے کے لیے جو دو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ ایک نیشنل سیکیورٹی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ویلفیئر، نیشنل انٹرسٹ ہے، اپنے جو لوگ ہیں، جو سٹیزن ہیں اپنے کنٹریز کے، ان کی۔ اب فارن پالیسی جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ جیو اسٹریٹجک تھی۔ کس طرح سے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس نے جیو اسٹریٹجک سے شفل کر کے جیو اکنامکس کی طرف آئی ہے۔ پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی اس کو مرتب کرنے کے لیے، اس کو جس وقت مرتب کیا گیا، اس کے جو ریسرچ کرنے والے R&D والے تھے، جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، ان کا پورا فوکس جو تھا وہ جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹکس کے اوپر تھا۔ جیو پولیٹکس اکانومی کیا ہوتی ہے اور جیو اسٹریٹجک کیا تھی اور جیو پولیٹیکل کیا ہے۔ پاکستان کی جو فارن پالیسی کا ہے اس کا جو سب سے زیادہ آبجیکٹیو تھے وہ صحیح طریقے سے مرتب نہیں تھے، کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹ تھی وہ ساری ڈکٹیٹرشپ تھی۔ پاکستان جس وقت بنا اس کے بعد پاکستان ویسٹرن بلاک کے اندر چلا گیا، کیونکہ دو، ایک تھے USA اور دوسرا تھا USSR۔ تو اس کولڈ وار کے اندر پاکستان نے انٹری لی اور اس میں وہ جو امریکن بلاک ہے اس کی طرف پاکستان کا جھکاؤ ہو گیا۔ جس وقت پاکستان امریکن بلاک والی سائڈ پہ چلا گیا تو اس کے بعد پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، پاکستان کو کچھ ایڈ دی گئی امریکہ کی طرف سے۔ اسی ٹائم سے پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی وہ جیو اسٹریٹجک تھی۔ پاکستان کے اندر امریکن جو ملٹری بیس تھے وہ بنائے گئے، پاکستان کے اندر جو ملٹری تھی امریکن اس کو اسسٹنٹ دی گئی پاکستان آرمی کے تھرو، اور پاکستان نے جو ہے یونائٹڈ نیشن کو جوائن کیا، پاکستان نے نیٹو کے ساتھ ایگریمنٹ کیے اور وارسا پیک کیا، اور اس کے علاوہ پاکستان C2 اور سینٹو کا جو ہے وہ ممبر بنا۔ یہ تھے ویسٹرن بلاک۔ ویسٹرن بلاک کے اندر جس وقت امریکہ اور رشیا کی آپس میں ایک وار چل رہی تھی، کولڈ وار، اس کے اندر ملٹری کی امپارٹنس تھی۔ اس ملٹری امپارٹنس کی وجہ سے امریکہ نے، ویسٹرن نے پاکستان کی ملٹری کو استعمال کیا۔ اسی امپارٹنس کی وجہ سے پاکستان جو تھا وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو گین کرنے کے لیے ان ممالک کے ساتھ جیو اسٹریٹجک طور پہ اپنی پالیسی کو اپنائے رکھا، اور ان سے جو اسسٹنٹ تھی، جو ایڈ مل رہی تھی، وہ تمام جو ہے وہ انہی ایئر بیس کی وجہ سے مل رہی تھی، اس ٹیرورزم کی وجہ سے مل رہی تھی، اور ان جیو پولیٹیکل فیکٹر اور جو جیو پولیٹیکل ایونٹس تھے ان کی وجہ سے پاکستان کو ان تمام کنٹریز سے ایڈ مل رہی تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر 2000 کے بعد پاکستان کے اندر وار آن ٹیرر شروع کی گئی۔ اس وار آن ٹیرر کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر مشرف نے اور اس سے پہلے جنرل ایوب نے جو ہے اپنی پالیسیوں کو مکمل طور پہ اسٹریٹجک پالیسی تھی، جن میں انہوں نے ملٹری کو اور اس جو ان وار ہے اور کشمیر وار ہے، ان دونوں وار کو انہوں نے استعمال کیا، اور اس وار کی وجہ سے انہوں نے نیشن، نیٹو اور دیگر ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، اور ان کو جتنی بھی ایڈ تھی وہ ان ممالک سے مل رہی تھی۔ اسی وجہ سے جو پاکستان کی جتنی بھی اکانومی تھی، جتنی بھی پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ اکانومی بیس نہیں تھی، بلکہ وہ تمام فیکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی تھی۔ تو